تقریریں بھی آپ سنتے ہیں، خطابتیں بھی آپ سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ انبیاء علیہ السلام افضل الناس ہیں، تمام انسانوں سے افضل ہیں، برتر ہیں، مرتبے میں، شان میں، کمالات میں، خوبیوں میں۔ اس لیے وہ جب افضل الناس ہیں تو افضل کن وجوہ سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ناس میں، لوگوں میں، ناس میں نے لوگ، عالم انسانیت میں جتنی خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، ان سب خوبیوں سے زیادہ خوبیاں رکھنے والے ہیں انبیاء۔ اب یہاں جتنے حضرات تشریف فرما ہیں تو ان کو اللہ نے بہت سی خوبیاں دی ہیں، ہر شخص میں خوبی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کو خوبیوں کا احساس نہیں ہے، بعض لوگوں کو کم احساس ہے، بعض لوگوں کو ضرورت سے زیادہ احساس ہے، یعنی اتنی خوبی ہے نہیں جتنا ان کو احساس ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں مجھ میں کیا کیا خوبی ہے۔ جس طرح پتھر میں چنگاری تو ہوتی ہے موجود، لیکن جب تک پتھر کو وہ رگڑا نہ جائے تو چنگاری جو ہے وہ ظہور پذیر نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کمالات اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب ان کا کوئی مقابل ہو یا کوئی ٹکر ہو یا سامنا ہو کوئی، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح پتھر ہے، اب پتھر بے جان پڑے ہوتے ہیں، اب پتھر سے آپ کہیں کہ پتھر صاحب آپ میں تو سنا ہے ہم نے کہ آپ میں تو آگ ہوتی ہے، وہ ایک چکماک ہوتا ہے، وہ پتھر پہلے زمانے میں جب یہ دیا سلائی نہیں ہوتی تھی اس سے جلاتے تھے، چکماک اس کو کہتے ہیں۔ تو ویسے بھی چنگاری نکلتی ہے، اس میں صلاحیت ہے، چنگاری بھی موجود ہے، لیکن چنگاری کب سامنے آتی ہے؟ جب اس کا سامنا اپنے مد مقابل سے ہو۔ تو اسی طرح اللہ نے جب شجر اور حجر میں بھی خوبیاں رکھی ہیں تو اشرف المخلوقات میں اس نے جو اس کا شاہکار ہے، جو اس زمین میں اس کا خلیفہ ہے، اس میں اس نے خوبیاں کیوں نہیں رکھی ہوں گی؟ لیکن کچھ لوگ پتھروں کی طرح جامد و ساکت ہیں، ان کو احساس نہیں ہے۔ تو جتنی انسانیت ہے اس میں خوبیاں ہیں۔ تو انبیاء و رسول جو ہیں یہ افضل الناس ہیں، پورے عالم انسانیت سے افضل ہیں۔ بھئی افضل ہیں تو ان سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے آپ سے برتر سمجھتے ہیں، برتر سمجھ کر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ہمارا ایک دوسرے پر ایمان لانا تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ مجھ پر ایمان لائیں یا میں آپ پر ایمان لاؤں۔ ہمارے ایمان مومن ہونے پر ہم ایک دوسرے کے ایمان لائیں کہ میں یہ ایمان لاتا ہوں کہ تم مومن ہو، یہ تو ایک بات ہے کہ چلو۔ لیکن اگر کسی کو آپ کافر سمجھتے رہیں اور وہ کافر نہیں ہے تو اس کا نقصان آپ کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور سختی جو ہے کہ ایک مسلمان کو آپ بلا وجہ بغیر کسی ثبوت شرعی کے آپ کافر سمجھ رہے ہیں یا مشرک سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمارا ایک دوسرے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان اس پر لایا جاتا ہے جو ہم سے برتر ہے، جو آپ سے برتر ہے۔ تو جب آپ نے اس پر آپ ایمان لے آئے تو آپ نے اس کو برتر سمجھا، برتر سمجھا اس لیے ایمان لائے۔ تو جتنی خوبیاں ساری عالم انسانیت کی اکٹھی ہو جائیں تو ایک نبی میں اس سے زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں، پوری عالم انسانیت۔ اور جب وہ اس حیثیت سے وہ افضل ٹھہرا
کوئی نبی، کوئی رسول، پھر ان میں اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کا مرتبہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن نے خود بیان کیا۔ اب کس کو کس پر فضیلت دی یہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ہمارے آقا و مولا تمام انبیاء سے بھی افضل ہے۔ تمام انبیاء تمام انسانوں سے افضل ہیں اور ہمارے آقا ان سے بھی افضل ہیں۔ تو لوگ کیا ٹھہرے؟ یعنی جن میں خوبیاں جتنی خوبیاں ہیں، کئی انسانوں میں 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 100 سے زائد ہیں، تو وہ ساری خوبیاں ان میں اس طرح وہ افضل الناس ٹھہرے۔ جب افضل الناس ٹھہرے تو وہ عالم الناس بھی ٹھہرے، یعنی تمام انسانوں سے زیادہ علم رکھنے والے، کیونکہ علم بھی انسان میں فضیلت ہے۔ اسی لیے تو آپ مدرسوں میں جاتے ہیں، علم کی تحصیل کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ علم حاصل کریں، ادیان کا، دینوں کا علم پڑھیں، انفس و آفاق کا علم پڑھیں، کائنات کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نرنگیاں اور اس کائنات میں جو اس نے مظاہر قدرت پیدا فرمائے ہیں اس کا آپ مطالعہ کریں۔ یہ تمام علم ہے، علم کا وسیع مفہوم ہے، علم چند کتابوں کا نام نہیں ہے، علم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس لیے اگر علم کو وسیع آپ نہ مانیں تو پھر آج جو کتابیں درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں تو اگر انہی کو علم سمجھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انبیاء ما سبق جتنے گزرے ان کے دور میں یہ درس تو نہیں تھا، کتابیں بھی نہیں تھی، مدارس بھی نہیں تھے، اور کوئی نبی کسی مدرسے میں بھی نہیں گیا، اور ہمارے آقا و مولا تو امی تھے۔ آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس تہ نہیں کیا، لیکن امی ایسے تھے کہ امیوں دقیقہ دان عالم، امیوں دقیقہ دان عالم، بے سایہ و سائے بان عالم، ایسے امی کہ کائنات کا ہر نقطہ، ہر رمز، ہر معرفت کی بات جاننے والا، اور بے سایہ ہو، جس کا سایہ نہیں ہے اور پوری عالم انسانیت پر سائبان کی طرح ہے۔ یہ فیضی کا شعر ہے جس نے بے نقط تفسیر لکھی تھی سواطع الالہام، جس میں ایسا اس کا علم دیکھیے کہ ایسے لفظ لایا کہ جس پر نقطہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھی موجود ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، عربی پر اتنا عبور تھا اس کا کہ وہ جو اس نے تفسیر لکھی اس پر کسی لفظ پر نقطہ نہیں ہے، تو اس کا نام ہے سواطع الالہام، اس پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ سواطع یعنی سطح، چمکارا، پنجابی میں چمکارا، الہام دے چمکارے، تلوار نکلتی ہے نا تو وہ چمکتی ہے، تو وہ چمکارے، سواطع الالہام۔ تو اس نے یہ شعر کہا کہ بے نقطہ نقطہ دان عالم، امی و دقیقہ دان عالم، یہ تو میرا شعر ہے کہ بے نقطہ، میں نے بھی کہا اس نے کہا نا کہ امی و دقیقہ دان عالم، کہ آپ امی ہیں اور کائنات کے ہر دقیق چیز کو جانتے ہیں۔ اور میں نے عرض کی کہ بے نقطہ نقطہ دان عالم، یہ موٹے قاف سے ہے نقطہ، اس کی جمع نقاط آتی ہے، اور نقطہ دوسرا جو میں نے رکھا ہے یہ کاف ہے، چھوٹا کاف، نقطہ، اس کی جمع نکات آتی ہے۔ تو بے نقطہ کہ وہ بے نقطہ ہے، یعنی اس میں پاک آپ کا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. تو بے نقطہ ہے، لیکن نام میں نے نہیں لیا کہ وہ بے نقطہ ہے، تو جو سمجھ والا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ مراد آپ کا اس میں گرامی ہے. بے نقطہ نقطہ دان عالم، دنیا کا ہر باریک سے باریک نقطہ جاننے والا، اور تنہا نگاہ بان عالم، اکیلا ہے. ایک ذات ہے جس پر نبوت ختم ہو گئی، آخری نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اکیلا ہے، در یتیم ہے، لیکن نگاہ بان عالم، پوری کائنات انسانیت کا نگہبان ہے. دیکھو نا، اب کوئی شخص اعتراض کرے کہ نگہبان تو اللہ ہے، روزی پہنچانا تو اللہ کا کام ہے، رسول کا کام تو نہیں ہے، تو نگہبان تم نے کیوں کہا؟ تو میں عرض کروں گا، کیونکہ ذہن اٹھتے ہیں سوالات مختلف لوگوں کے، چلنے نہیں دیتے لوگ، تو میں عرض کروں گا کہ نگہبان عالم کا مطلب یہ ہے. تو پھر میں ان سے یہ کہوں گا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو میں نے تو ایک عالم کہا ہے، نگہبان عالم، عالم انسانیت مراد لیں، جہاں آپ سنتے ہیں، بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں. یہ تو ایک عالم ہے، اس عالم میں کروڑوں عالم ہیں، کروڑوں عالم ہیں، اربوں عالم ہیں، آپ گن نہیں سکتے اتنے عالم ہیں. تو میں نے تو بہت چھوٹی بات کی ہے. میں نے چونکہ اس کی ردیف رکھی تھی عالم، اس لیے مجھ پر کو چلنا پڑا عالم پر. تنہا نگاہ بان عالم، کہ نگہبان ہے عالم کا، عالم انسانیت کا. اس سے بڑھ کر بات اللہ نے فرما دی. وما ارسل، عالم نہیں فرمایا، عالم نہیں ہے، یہ تو تم شاعری کر رہے ہو. اصل بات ہے رحمت للعالمین، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. وسعت کیوں بیان فرمائی؟ حضور کی رحمت کی. رحمت اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ نبیوں کو کیوں دی؟ ٹھیک ہے، نبیوں کو کیوں دی رحمت؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب کو صفات سے نوازا ہے. یہ چیز تو اس کی ہے، رحمت تو اس کی ہے، لیکن رحمت بنایا اور پھر کسی تخصیص نہیں کی. اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے کہ نہیں؟ بولے ذرا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب اس کی ہیں جو تمام عالمین کا. رب کے دو معنی ہیں، پالنے والا اور مالک. مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے. تو جس طرح عالمین کا لفظ اپنے لیے رکھا، الحمدو الف لام استغراق کا ہے، کہ تمام تعریفیں، جتنی جس قسم کی بھی تعریفیں ہیں کوئی کرے گا، ہوگی کسی نسل میں، کسی زبان میں، کسی لہجے میں، کسی انداز میں، کسی طور طریقے سے، کسی بہانے، کسی ہیلے سے کوئی کسی کی تعریف کرے گا، تو اصل میں وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کی ہے جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے. الحمدللہ، اللہ کون ہے؟ رب. الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. عالمین کی تخصیص کیجئے، کم از کم 3 جہان تو ہونے. عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، تو 3 سے آگے آپ اس کا احاطہ کریں کہ وہ کتنے عالم ہوں گے. تو جس طرح وہ رب العالمین ہے، اسی طرح یہ رحمت للعالمین ہے. جتنے اللہ کے عالمین کے لیے ربوبیت کی وسعت ہے، اتنی جناب محمد الرسول اللہ کی رحمت کی وسعت ہے. اس کو تو کوئی شخص شرک نہیں کہہ سکتا. بولیے، یہ قرآن مجید ہے. اگر آپ کہیں تو اللہ نے مطلب ہے وہ شرک سے بچاتا ہے، منع کرتا ہے، اور خود رسولوں کو اس میں شریک کر رہا ہے.
بھائی کم از کم 2-4 جہان تو کم کرتا، عالم کہہ دیتا، خود بھی رب العالمین ہے اور ادھر رحمت للعالمین ہے۔ یعنی جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے، وہاں محمد کی مصطفیٰ ہے۔ آپ کچھ ذوق سے چل رہی ہے طبیعت، مجھے بھی چلو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رحمت کا انداز ہے، تو اس میں کوئی شخص شریک نہیں کہتا۔ جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے، آیت کو نکال نہیں سکتے۔ قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے، تراویح میں بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہاں کوئی اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ نبی کون ہیں؟ یہ جو مدینے والے ہیں یہ کون ہیں؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، یہ مومنوں کے ساتھ رحمت و رحمت رکھنے والے ہیں، رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رؤوف اور رحیم اللہ کی صفات ہیں کہ نہیں؟ مخصوص ہیں کہ نہیں؟ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، قرآن میں بھی آیا ہے۔ وہی چیزیں حضور کے لیے، اس نبی کے لیے خاص کی، اللہ نے اس میں خود یعنی شریک کیا۔ یہ شرکت عطائی ہے، سمجھ آئی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ شرک ہے تو آپ اپنی آنکھیں پھوڑ لیں، اندھے ہو جائیں سارے۔ کیوں؟ اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی علم رکھتا ہے اور آپ بھی علم رکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے اور آپ بھی سنتے ہیں۔ تو دو صفات میں شریک ہونا یہ شرک ہے اگر، تو پھر ہر انسان جو ہے وہ مشرک ہے۔ پھر تو لوگوں کو بہرا ہو جانا چاہیے، اندھا ہو جانا چاہیے، تاکہ اس کی کبریائی اور یہ کہیں کہ نہیں جی سننے والا تو ہی ہے، دیکھنے والا تو ہی ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تو بھی سنے، تو بھی دیکھے اور میں بھی دیکھوں۔ ہیں مدعی نمود تو بھی میں بھی۔ دیکھیں نا، اللہ بھی اپنے نمود اور کائنات میں اپنا ظہور فرما رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا عرفان چاہا کہ لوگوں کو میں بتاؤں کہ میں کیا ہوں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اس نے اپنے اخفاء کو ظہور میں تبدیل کرنا چاہا کہ میری ذات و ذات کو کوئی جانے۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تو جب اس کی مخلوق ہی نہ ہوتی تو اسے پہچانتا کون؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اللہ نے پیدا کیا انسان کو تاکہ انسان مجھے پہچانے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو انسان پہچانتا ہے، جو انسان ہو۔ اللہ کے عرفان کے لیے صرف عالم انسانیت نہیں چاہیے بلکہ انسان چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پیدا کیا تو اپنی نمود کے لیے، اپنے ظہور کے لیے، تو وہ بھی نمود اپنی نمائش کا ظاہر ہونے کا مدعی ہے، خواہش ہے، پسند کیا اس نے۔ تو انسان بھی ہے، اس میں بھی نمود کا پہلو ہے، وہ بھی نمائش چاہتا ہے، وہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو گھر سے جب انسان نکلتا ہے تو انسان اپنی نمائش کرتا ہے نا، کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ نمائش کا دوسرا مفہوم نہیں ہوتا، نمائش کا معنی دیکھنا، دکھانا، کہ کوئی چیز بھی انسان پہنے، بولے، کرے تو وہ نمائش ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ تو اس لیے وہ بھی نمائش کرتا ہے اور ہم بھی نمائش کرتے ہیں۔ تو ہیں مدعی نمود تو بھی میں بھی۔ یہ تو پھر مشرک ہو گئے۔
ہمیں تو اندر گھروں میں گھس جانا چاہیے، کوئی نہ دیکھنا چاہیے نہ سننا چاہیے، کیونکہ جناب یہ شان اسی کی ہے کہ وہ جلوہ گری باہر کرے، ہمارے لیے باہر نکلنا حرام ہے۔ یہ تو کائنات کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ ہے مدعی نمود تو بھی میں بھی، اور یا میں ہی نہیں ہوں یا تو ہی نہیں، ممکن نہیں دو وجود، تو بھی میں بھی، یا پھر تو نہیں ہے یا پھر ہم نہیں ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو بھی ہو اور ہم بھی ہوں۔ اچھا، اب اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، جس طرح کچھ صفات ایسی ہیں جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں، اور خصائص نبویہ سے ہیں جس پر امت کا کوئی اور فرد جو ہے وہ جس آنے نا پنجابی نے رکا ہے، پنجابی بول اے پائی ریس کرے نبی نال، نبی نال ریس کرے یا نبی نال ریس لاوے، بھئی تو بھی انسان ہے جیسی بھی انسان ہے، جو ناک مینڈا بھی ہے، اکھیاں مینڈیاں بھی ہیں، کان مینڈے بھی ہیں، اسی بھی ٹرنے ہیں، کھانے پینے ہیں، تسی بھی کھانے پینے ہو، کیا فرق ہے تو سانچہ سانچہ؟ ایک ریس ہونی ہے، بندے شوق پڑا ہونا ہے، لیکن اس گلہ وچ ریس لاوے، ریس کرے تے ایک گل جڑی ہے یہ اساں سجنی نہیں، کیونکہ اساں نے آقا و مولا میاں ایسی خصوصیات خصائص کبریٰ پڑھو، اس میں تفصیل دیتی گئی کہ حضور نے خصوصیات کڑی ہیں۔ اردو بھی چلسی، پنجابی دو چلسل، مکس کام ہو سکتا، معجون مرکب جس لئے ہونے تو میں فرمائش نال بول چھوڑے نا، ماں اپنی طبیعت تے بولن دے تو پھر میں اپنی مرضی نال بول تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تخصیصات ہیں، اللہ نے تخصیص فرمائی ہے۔ مثلا معراج میں بلایا، بھئی آپ کو کیوں نہیں بلایا؟ اس وقت کیا اور انسان نہیں تھے کہ ان کے لیے مخصوص تھا کہ یہی جائیں یا انہی کو نبی بنایا جائے؟ جس کو چاہے وہ نبی بنا دیتا، لیکن جب ان کو مخصوص کیا نبوت کے لیے اور ختمی مرتبت ہونے کے لیے مخصوص کیا تو یہ ثابت ہوا کہ ان کا ایک خاص مقام ہے، خاص مقام ہے نا، تو پھر خاص مقام والوں کو خاص انداز میں دیکھنا چاہیے اور خاص لوگوں کو خاص ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ خاص بات پیش کر رہا ہوں، خاص لوگوں کو خاص ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر عوام بھی ان کو سمجھنے لگے تو ان کے خاص ہونے میں کہ جو خاص لوگ ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں، یہ پھر وہ عوامی مقام آ جائے گا۔ جس طرح عالم کے علم کے مقام کو عالم سمجھتا ہے کہ یہ اس علم میں، اس فن میں اس کی کتنی مہارت ہے، وہ بازار کا آدمی نہیں سمجھ سکتا، ایک دکاندار نہیں سمجھ سکتا۔ جامع مسجد راولپنڈی میں یہ بیان ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ بازار ہے، مرکز ہے، تو اب اہل علم کی باتوں کو جو رازی اور غزالی ہیں، عطار اور رومی ہیں، ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ان کو اگر یہ جو دن کو دکانیں کھولتے ہیں، سودا سلف بیچتے ہیں، دنیا کا کام کرتے ہیں، یہ ان کی نسبت عوام ہیں، وہ خاص ہیں، یہ عام ہیں، تو اگر یہ بھی ان کو سمجھیں تو تب امام ابو حنیفہ کا مقام ہے، تو پھر تو امام ابو حنیفہ خاص ہونے سے رہے۔
نہ عوام وہاں تک پہنچے، نہ ان کا مقام سمجھ سکے. تو یہ تو عجیب ہے، یہ عجیب منطق ہے. اس طرح کوئی آپ تو اس میں خاص لوگ آئیں گے جو اس ڈگر پر چلیں گے، جو تحصیل علم کریں گے، جو کتابوں کی دنیا میں جائیں گے، جو عرق ریزی کریں گے، مطالعہ کریں گے، دیدہ سوزی کریں گے، زندگی صرف کریں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ابو حنیفہ کا فقہ میں یہ مقام ہے، شافعی کا یہ مقام ہے، فلاں کا یہ مقام ہے، فلاں کا مرتبہ اونچا ہے، فلاں کا مرتبہ یوں ہے. وہ بحث کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بتائیں کہ ہم لوگ جو ان خاص لوگوں پر گفتگو کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ ان میں یہ ہے، ابھی میرا شعر پڑھ رہے تھے نا، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. بھائی رسول اللہ یہ دے سکتے ہیں، یہ نہیں دے سکتے. یہ بحث نہ کرنا، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ.